Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اور ان کا ٹھکانہ بھی بہت برا ہوگا۔ توحید وہ عظیم نعمت ہے جس کو سمجھنے کے بعد انسان جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور اگر توحید کو نہ سمجھا، 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی گزار لی، یہی پتہ نہ لگا مشکل کشا اللہ ہے یا علی ہے، داتا اللہ ہے یا حجویری ہے، غریب نواز اللہ ہے یا چشتی ہے، اگر یہی سمجھ نہ آئی علم غیب اللہ کا خاصہ ہے یا پیروں نبیوں بزرگوں کا خاصہ ہے، اگر ساری زندگی ماں کے پیٹ سے جب نکلے تھے ڈرائیور نہ تھے، پیٹ پالنے کے لیے ڈرائیور بنے، انجینئر نہ تھے، پیٹ پالنے کے لیے انجینئر بنے، ڈاکٹر نہ تھے، پیٹ پالنے کے لیے ڈاکٹر بنے، کاروباری نہ تھے، 60 سالہ زندگی کو آرام سے گزارنے کے لیے کاروبار کے ڈھنگ سیکھے، MBA کیا، دنیا کی تعلیم حاصل کی، لیکن 60 سالہ زندگی کے لیے سب کچھ کیا، اس پیٹ کو بھرنے کے لیے سب جتن کیے، اس پیٹ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی بھی تحقیق نہ کی کہ تکلیف آنے پہ میں نے یا اللہ مدد کہنا ہے یا علی مدد کہنا ہے، اے بھی ٹھیک ہے او بھی ٹھیک ہے، جو جتنے لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، کسی کے مذہب کو بولو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو۔ یہ ابو طالب کا دین تھا، محمد رسول اللہ کا دین نہ تھا۔ ہم چھیڑ رہے ہیں، اغیار کے مذہب پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اے قبروں پہ اپنے ماتھے جھکانے والوں شرک کر رہے ہو، یعنی مدد کی صدائیں لگانے والوں اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک بنا رہے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نور من نور اللہ کا، اللہ کی مخلوق میں سے کسی اور کو اللہ کے نور کا ٹکڑا سمجھنے کا عقیدہ رکھنے والوں اللہ کی ذات کا شریک بنا رہے ہو۔ پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ساری کائنات کا ایک مالک ہے، اس کے آگے جھکو۔ قل هو اللہ احد، اکیلا ہے، اللہ الصمد، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا مثل نہیں، مثال نہیں، شبہ نہیں، شبیہ نہیں، شریک نہیں، مشارک نہیں، وزیر نہیں، بیوی نہیں، بچہ نہیں، ساتھی نہیں، مشیر کوئی نہیں، ٹکر کا خدا کوئی نہیں، لیس معہ الہ یخشا ولا رب یرجا ولا حاجب یرشا ولا وزیر یؤتا، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر کا؟ احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، ارأف من ملک، اجود من سئل، اوصى من اعطى، وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والعلی لا سمیع له، والظہیر لا غنی له۔ یہ اللہ ہے جس کی توحید کا نقش بٹھانا ہے۔ یہ شرک وہ شرک، یہ توحید نہیں ہے، یہ تو توحید کے مسائل ہیں۔ یہ شرک وہ شرک، یہ حرام وہ حرام، یہ تو توحید کے مسائل ہیں۔ توحید یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ توحید ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پیغام توحید کا سبق ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو اننی انا اللہ لا الہ الا انا اننی انا اللہ العزیز الحکیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ یہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی جو صفت ہے وہ یونیک ہونا چاہیے، ہٹ کے، الگ۔ جب بھی آپ صفات بیان کریں گے فوراً صرف اللہ کی طرف ان صفات کا اشارہ ہونا چاہیے۔ اگر
وہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اشارہ کرتی ہے تو وہ صحیح صفت نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ جانتے ہوں گے ایک انسان جس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ. آپ شاید جانتے ہوں گے کہ سب سے پہلا انسان جس نے چاند پر قدم رکھا اس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ. آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں. ماشاء اللہ آپ کا علم بہت گہرا ہے. اگر میں کہوں گا کہ نیل آرمسٹرانگ ایک ایسٹروناٹ تھا، میں صفت تو صحیح ہے، لیکن جب میں اس صفت کو الٹا کروں گا، ہو واز این ایسٹروناٹ، کون ایسٹروناٹ تھا؟ آپ ہزاروں انسان کا نام لے سکتے جو ایسٹروناٹ تھے. وہ ایک یونیک صفت نہیں ہے. اسی طریقے سے میں کہوں گا کہ نیل آرمسٹرانگ ایک امریکن تھا. صفت تو صحیح ہے لیکن یونیک نہیں ہے، علیحدہ نہیں ہے، ہٹ کے نہیں ہے. اگر میں اس سینٹینس کو الٹا کروں گا، ہو واز این امریکن، امریکن کون ہے؟ آپ لاکھوں نام دے سکتے ہیں جو امریکن ہیں. تو ایسی صفت دو جو صرف اس شخص کی طرف اشارہ کرے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا نیل آرمسٹرانگ واز دا فرسٹ مین ہو سیٹ فٹ آن دا مون. آپ جب اس جملے کو الٹا کرتے ہیں، ہو واز دا فرسٹ مین ہو سیٹ فٹ آن دا مون، سب سے پہلا انسان کون تھا جس نے چاند پہ قدم رکھا؟ جواب ہے نیل آرمسٹرانگ. ایک ہی جواب. تو ایسی صفت ہونا چاہیے جو جواب صرف ایک ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جتنی بھی صفات اللہ کے ہے وہ صرف اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اگر میں کہوں گا نعوذ باللہ کہ اللہ ایک بلڈنگ کو بنانے والا ہے، ٹھیک ہے اللہ بلڈنگ کو بنا سکتا ہے، لیکن میں کہوں گا کون بلڈنگ کو بنا سکتا ہے؟ آپ ہزاروں بلڈر کا نام لیں گے بمبئی میں جو بلڈنگ بنا سکتے. تو یہ صفت یونیک ہونا چاہیے. اگر میں کہوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کے خالق ہے، جملے کو الٹا کیجئے، کون کائنات کا خالق ہے؟ جواب صرف ہے اللہ. جو صفت یونیک ہونا چاہیے، علیحدہ ہونا چاہیے، ہٹ کے ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے الرحمن، الرحمن کون ہے؟ صرف اللہ. الرحیم، الرحیم کون ہے؟ صرف اللہ. تو جتنی صفات اللہ کی ہے وہ یونیک ہونا چاہیے، علیحدہ ہونا چاہیے، ہٹ کے ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے. دوسری بات، اللہ کی صفت کے ساتھ اس کے مخلوقات کی صفت نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کائنات کا مالک ہے اور اللہ بھول سکتا ہے، کیونکہ بھولنا انسان کی صفت ہے، اللہ کی نہیں. تو صحیح صفت کے ساتھ غلط صفت نہیں جوڑ سکتے. اور اگر 3-4 صفتیں اللہ کی، صرف اللہ کی طرف آپ کو رجوع کرنا چاہیے، اور ساری صفات صرف اللہ کی ہونا چاہیے، دوسری کسی کی نہیں. یہ ضروری ہے.